بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امریکہ سے ارشد سینا۔ مرد کی عمر شاید کہ 50 سال اور لڑکی کی 19 سے 20 سال کے درمیان ہوگی۔ دونوں نے میرے ساتھ جانا تھا اور جس طرح اس نے لڑکی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، لڑکی اندر بیٹھی، پھر دونوں بیٹھے اور آپس میں بات چیت شروع ہوگی تو اسے لگ رہا تھا کہ یہ دونوں جیسے ابھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے یہ نہیں جانتے ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کے بارے میں۔ اب چھوٹی سی گاڑی ہوتی ہے، اگر کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ باتیں کر رہا ہے تو آپ تک آواز تو آ جاتی ہے آسانی سے، تو اسی طرح مجھ تک بھی آواز آ رہی تھی۔ تو کچھ دیر بعد اس آدمی کی بیوی کی کال آ گئی۔ اب وہ کال ریسیو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، شاید کہ مجبوراً اس نے کال ریسیو کی کچھ دیر بعد، اور اس کی بیوی نے ان دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس کی بیوی پوچھتی ہے یہ کون ہے؟ تو پھر چند سیکنڈ خاموشی کے بعد، سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ میری کزن ہے۔ اس نے جیسے تیسے اپنی بیوی کو مطمئن کر لیا، کیونکہ بیوی اس کی کزن کو اس سے پہلے نہیں جانتی تھی، شاید اس لیے اس کی مجبوری تھی کہ وہ مطمئن ہو جاتی۔ تو وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ تمہاری بیوی جیلس ہو رہی ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسئلہ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ دونوں پھر سے باتیں کرنے لگے اور باتیں کرتے کرتے انہوں نے ایک ہوٹل پہ جانا تھا، وہاں وہ پہنچ گئے اور یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ باپ بیٹی نہیں تھے، کم از کم باپ بیٹی نہیں تھے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہماری شادی پاکستان میں خاندان میں ہوتی ہے تو دونوں فیملیز ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کے خاندان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، رشتوں کو جانتے ہیں، کون کس کا بھائی ہے، کزن ہے، دور دور کے رشتہ داروں کو بھی جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر پاکستان میں کسی کی محبت کی شادی یا کسی کی غیر فیملی میں شادی ہو جاتی ہے تو بھی چند ملاقاتوں میں ایک دوسرے کے بارے میں اور ایک دوسرے کے رشتوں کے بارے میں بھی ہم جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ کون کس کا کیا لگتا ہے۔ لیکن یہاں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ یہاں تو کافی عرصے بعد جا کر کبھی کبھار ماں باپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ میرے بیٹے کی گرل فرینڈ ہے، یا یہ جو لڑکا ہے وہ ہماری بیٹی کا بوائے فرینڈ ہے یا میاں ہے، یا دونوں کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی، جو بھی ہے وہ کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے۔ اور بہن بھائیوں کے بارے میں بھی بعد میں اور کبھی کبھی پہلے بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن اکثریت میں ایک دوسرے کو تو جانتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے بارے میں اچھے طریقے سے نہیں جانتے۔ اس لیے ہمارے کلچر میں ہم ایک دوسرے کو بھی جانتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ اس لیے خاندان میں شادی اچھی ہوتی ہے کہ کم از کم اس قسم کے شک تو نہیں آتے کہ میاں کسی بھی لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے، آ رہا ہے، اور جب پوچھا جائے کون ہے تو کہہ دے کزن ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا ہے اور میاں کو چھوٹ مل جاتی ہے۔ اس لیے خاندان میں جو شادی ہوتی ہے کم از کم ایک دوسرے کو جانتے تو ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی خاندان میں ہی ہونی چاہیے۔ بے شک ہاں یہ نہیں کہ پسند کی نہ ہو، بچی اور بچے دونوں کی پسند کی ہونی چاہیے، لیکن خاندان میں ہی ہونی چاہیے۔ خاندان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبھی لوگوں کا بھی، اپنے ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، عزیزوں کا، رب کا، دوستوں کا، ہمسایوں کا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بزرگوں کا بھی، اور پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، احساس کیجیے، کسی کے لیے کوئی چھوٹی سی مشکل بھی پیدا نہ کیجیے، خوش رہنے کے لیے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، اور پاکستان کے نوجوانوں کا خاص خیال رکھیے۔ ان کے سروں پر، کندھوں پر بہت ساری ذمہ داریاں اپنے گھر کی بھی ہیں اور اپنے آنے والے پاکستان کے مستقبل کی بھی، سب کی مدد کیجیے۔ جزاک اللہ۔